اگر پانی کے استعمال سے بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا پتھر پر بھی تیمم کرنا صحیح ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام سلام علیکم۔ تیمم ایک ایسا عمل ہے کہ جو وضو یا غسل کے بدلے واجب ہوتا ہے۔ خداوند متعال نے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں تیمم کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ کنڈیشن اور کچھ شرطوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، لیکن وہ شرائط اور وہ کنڈیشن کون سی ہیں کہ جہاں پر تیمم کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ اہم موارد اور مقامات ہیں جہاں پر انسان کے لیے تیمم کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور ایسے موقع پر انسان کو تیمم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ جب انسان کے پاس پانی موجود نہ ہو یا پانی کا حاصل کرنا ممکن نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی کا استعمال انسان کی جان کے لیے خطرہ ہو یا انسان کو بیمار پڑ جانے کا خطرہ ہو، یا انسان بیمار ہے اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے۔ اگر آپ وضو یا غسل کرنے جائیں گے تو نماز کا مکمل حصہ آپ کا قضا ہو جائے گا یا نماز کا بعض حصہ وقت کے بعد انجام دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی آپ پر تیمم کرنا ضروری ہے۔ کچھ موارد اور بھی ہیں جہاں پر تیمم واجب ہو جاتا ہے، جیسے انسان کے لیے پانی کا استعمال یا پانی کو ڈھونڈنا بہت زیادہ سختی اور مشقت کا سبب ہو، یا انسان کے پاس پانی اتنا کم ہو کہ یا اس سے وہ پیاس اپنی بجھا سکتا ہے یا وضو اور غسل کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اپنی پیاس بجھائے اور تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کرے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی طرف توجہ دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر غسل واجب ہو جا رہا ہے اور وہ کسی وجہ سے مثلا پانی نہیں ہے یا وقت کم ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری وضو کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری تیمم کرنا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تیمم میں سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف ارادہ کافی ہے۔ یہاں پر آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ آپ کے لیے یہ بھی معین کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ تیمم غسل کے بدلے ہے یا وضو کے بدلے، لیکن ہاں اگر آپ پر دو تیمم واجب ہے، جیسے کوئی مستحاضہ عورت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل بھی انجام دے اور وضو بھی کرے، اور لیکن اس کے لیے کوئی مشکل آ جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے پانی کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، تو یہاں پر اس پر دو تیمم واجب ہو گیا، لہٰذا یہاں پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ معین کرے کہ تیمم بدلے غسل ہے یا بدلے وضو۔ نیت کے بعد مرحلہ آتا ہے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنے یا مارنے کا۔ آئیے اسے اسکرین پر بہتر سمجھتے ہیں۔ نیت کے بعد ہمیں اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا ہے، لیکن آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ زمین پر رکھنا ہے یا مارنا ہے۔ جس طریقے سے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی پہلے انگوٹھی اتار رہے ہیں، چونکہ کوئی مانع نہیں ہونا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے ہاتھ میں، پھر اس کے بعد سے صرف زمین پر رکھ رہے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق ایسا عمل انجام دیا جا سکتا ہے، یا ہم اسے اپنے ہاتھ کو زمین پر مار بھی سکتے ہیں، لیکن آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے نزدیک مارنا ضروری ہے۔ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنے یا رکھنے کے بعد اسے ہمیں اپنی پیشانی پر مس کرنا ہے۔ آئیے اسے بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکرین پر واجب ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پیشانی کے اوپر مس کیا جائے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی کس طریقے سے مس کر رہے ہیں۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنے پیشانی کے دونوں جانب کے جہاں بال اگتے ہیں اس سے بھاؤں کے اوپر کے حصے کو اور ناک کے اوپر تک پھیرا جائے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ اپنے بھاؤں کو بھی مس کریں۔ پیشانی کے مس کے بعد نمبر آتا ہے ہاتھوں کے مس کرنے کا۔ آئیے اسے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ پہلے داہنے ہاتھ کا مسا بائیں ہاتھ کے ذریعے سے کرنا ہے، جس طریقے سے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی کس طریقے سے اپنا داہنے ہاتھ کا مسا کر رہے ہیں۔ کہاں سے ہمیں کرنا ہے؟ ہمیں داہنے ہاتھ کا مسا کلائی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک انجام دینا ہے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کا مسا کرنا ہے، جس طریقے سے محمد بھائی انجام دے رہے ہیں، کلائی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک۔ ابھی تک جو آپ نے افعال دیکھے وہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے نزدیک واجب تھے، لیکن اس کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو اپنے زمین پر مارنا اور پھر اس کو اپنے صرف ہاتھوں پر مس کرنا، یہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک احتیاط مستحب ہے، لیکن آیت اللہ خامنئی کے نزدیک ایسا کرنا احتیاط واجب ہے۔
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر تیمم کرنا صحیح ہے؟ تو سب سے پہلی چیز کہ جس پر تیمم کرنا صحیح ہے وہ ہے زمین، یعنی مٹی، گرد و خاک وغیرہ۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کہ جس پر تیمم کرنا صحیح ہے وہ ہے گیلی مٹی۔ تیسری چیز وہ چیز کہ جس کے اوپر ہلکی سی گرد و خاک پڑی ہوئی ہو اور خاک بہت واضح نہ ہو۔ یہاں پر دو اہم پوائنٹ ہیں جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک جب تک انسان کے لیے مٹی پر تیمم کرنا ممکن ہو اسے کسی دوسری چیز پر تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر انسان کو مٹی نہیں مل رہی ہے تو پھر اسے گیلی مٹی پر تیمم کرنا چاہیے۔ اگر گیلی مٹی بھی نہیں مل رہی ہے تب پھر نوبت آتی ہے اس چیز کی کہ جس کے اوپر ہلکی سی گرد و خاک پڑی ہوئی ہو اور وہ گرد و خاک واضح نہ ہو۔ آئیے دوسرے پوائنٹ کو سمجھتے ہیں اسکرین پر۔ کنکر، ڈھیلے یا پتھر پر بھی تیمم کرنا صحیح ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی پتھر پر تیمم کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ احتیاط واجب کے بنا پر پتھر پر تیمم اسی وقت صحیح ہے کہ جب پتھر پر ہلکی سی خاک رکھی ہوئی ہو، خاک پڑی ہو اور وہ خاک آپ کے ہاتھ میں ہلکی سی لگ جائے۔ لیکن اگر پتھر بالکل چکنا اور صاف ہے تو ایسی صورت میں ایسے پتھر پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ تیمم کے دوران وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جو ہمارے تیمم کو باطل کر دیتی ہیں۔ تیمم میں ترتیب ضروری ہے، لہٰذا پہلے ہمیں زمین پر ہاتھ مارنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے پیشانی کا مسح کرنا ہے، پھر اس کے بعد داہنے ہاتھ کا مسح اور پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا ہے۔ اس ترتیب کی اگر ہم نے پابندی نہیں کی تو ہمارا تیمم باطل ہو جائے گا۔ تیمم میں مس اوپر سے نیچے کی طرف کرنا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اوپر سے نیچے کی طرف تیمم نہیں کر رہا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا تیمم باطل ہے۔ پیشانی اور ہاتھ کے مس کے وقت ہمیں یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ ہماری پیشانی یا ہاتھ زیادہ ہلے نہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھیں آپ کہ محمد بھائی جب زمین پر ہاتھ مار رہے ہیں، ہاتھ مارنے کے بعد ان کی پیشانی کو ہلنا نہیں چاہیے۔ یہ پیشانی جب ہلے گی تو ایسی صورت میں ہمارا تیمم باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہاتھ بھی ہمارا ہلنا نہیں چاہیے، اگر ہلے گا زیادہ تو ہمارا تیمم باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص وضو یا غسل کر سکتا ہے لیکن شرم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ وضو اور غسل نہ کرے بلکہ تیمم کرے تو ایسی صورت میں اس کا تیمم باطل ہے۔ ہم جس چیز پر تیمم کر رہے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر اس چیز کا صاف اور ستھرا ہونا بھی ضروری ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ ہمارے محمد بھائی جب تیمم کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے کی زمین پر، وہ ایسی زمین ہے کہ جس پر کوڑا کرکٹ ہے، ایسی زمین پر احتیاط واجب کی بنا پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے، ایسا تیمم باطل ہے۔ پیشانی پر مس کرتے وقت ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمارے بال پیشانی پر نہ آئیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ محمد بھائی جب تیمم کر رہے ہیں تو ان کا بال بڑا ہے اور وہ پیشانی پر جب مس کر رہے ہیں تو ان کے بال پیشانی پر آ جا رہے ہیں۔ ایسا اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ تیمم کے اعضاء پر کوئی رکاوٹ جیسے انگوٹھی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، لہذا اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے اور آپ نے اسے نہیں اتارا تو ایسی صورت میں آپ کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ کیا مرد اور خواتین کے تیمم میں کوئی فرق ہے؟ مرد اور عورت کے تیمم کے طریقے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، جو طریقہ یہاں پر بیان ہوا ہے اسی طریقے سے مرد بھی تیمم کریں گے اور عورتیں بھی تیمم انجام دیں گی۔ شہر میں رہنے والوں کے لیے ایک مشکل پیش آتی ہے کہ انہیں مٹی آسانی سے نہیں ملتی، تو وہ کیا کریں؟ اس سوال کے جواب کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسکرین پر۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی باکس بنا لیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی ہمارے اپنے گھر میں باکس رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس پر تیمم کر رہے ہیں، یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر میں پتھر موجود ہے اور اس پر ہلکی سی خاک پڑی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں آپ اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے بدن میں یا کپڑے میں اصل نجاست جیسے منی کے ذرات لگے ہیں تو تیمم کے بعد کپڑا بدلنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے پاس اتنا وقت موجود ہے کہ آپ اپنے بدن کی نجاست کو پاک کر سکتے ہیں یا کپڑے کو بدل سکتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کپڑا بدلیں گے اور اس کے بعد سے اپنے بدن کی نجاست کو دور کریں گے، پھر تیمم کریں گے اور اپنی نماز کو ادا کریں گے۔ لیکن وقت اتنا کم ہے کہ نہ ہی آپ اپنے کپڑے کو بدل سکتے ہیں اور نہ ہی بدن کی نجاست کو صاف کر سکتے ہیں اور پاک کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اسی نجاست کے ساتھ تیمم کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ آپ کی نماز صحیح ہے، قضا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت رہی ہوگی، آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اسے دیگر مومنین کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔